بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں واقعہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ جہاں چاہیں میری نکاح کر دیں۔ ایک غریب کنوار صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نکاح آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی آپ وہ صورتیں اسے یاد کروا دینا۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو دور رہا، کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ سامعین، اب آئیے اصل مسئلے کی طرف اور اس پر بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈال ثابت ہوگا۔ رواہ البخاری۔ یاد رہے، جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ، یعنی جو لبرل سیکولر روشن خیال مدر پدر آزاد دین سے بیزار لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے، اپنے بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب قربانی کے دن گزر جائیں گے تو پھر ان کو غریب اور ان کے جوان بچے اور بچیاں کبھی یاد نہیں آئیں گی۔ نہ کسی دنیاوی کام میں اسراف کرتے وقت ان کو غریب یاد آتے ہیں، اور نہ اپنے بچوں کی شادی دھوم دھام سے کرتے وقت ان کو غریب لوگ یاد آتے ہیں کہ شادی میں اتنا اسراف کرنے کی بجائے غریبوں کی شادی میں یہ رقم خرچ کرنی چاہیے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں، بلکہ شعائر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شعائر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں ہماری خیر اور بلائی ہے۔
اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول کرے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تنصیحت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔